ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی، اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول رسالے میں امیر اہل سنت نے المعجم الاوسط حدیث نمبر 1835 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شفیع روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بڑھتا رہے گا۔ الحمدللہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کتنا اچھا کام ہے، سلسلے میں شامل ہیں، کتنا اچھا کام ہے۔ اچھی نیتیں کریں، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے آپ کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کروں گا، ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں شرکت کروں گا، نہایت ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، دوزانوں ادب کے ساتھ بیٹھنے کا انداز ہے، توجہ کے ساتھ سنوں گا، حسب موقع عز و جل کہوں گا، یا جل جلالہ کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، آیات قرآنیہ پڑھی جائیں گی، انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا، رحمت الہی کی امید پر، نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، ممکن ہوا تو اوروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ ایصال ثواب کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور ایصال ثواب عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ میرے نام اعمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب ہے میں اسے اپنے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، سارے صحابہ و صحابیات کو نظر کرتا ہوں، سارے اولیاء کو پیش کرتا ہوں، سارے مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اولاد، آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقربا کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ سلسلہ ہے اللہ کے ناپسندیدہ بندے، اور پچھلے سلسلوں میں عرض کیا گیا کہ کفار ناہنجار رب غفار عز و جل کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، مشرکین منافقین ناپسندیدہ ہیں، بری باتیں کرنے والے، گالیاں بکنے والے، غیبتیں کرنے والے، گندی باتیں کرنے والے، اپنے عیب ظاہر کرنے والے، لوگوں کے عیب ظاہر کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ، چغل خور ناپسندیدہ، تکبر کرنے والے، مسلمانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننے والے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ ناشکر گزار یہ بھی رب غفار عز و جل کی پاک بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اسی طرح اسراف کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ تو فضول خرچنے سے کیا مراد ہے؟ سنیے،
اور وہ آیات سنیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اب اسراف کا کیا مطلب ہے؟ بے جا خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ سنیے خزائن العرفان جو کہ ترجمہ کنز الایمان پر حاشیہ ہے، اور اسے لکھا ہے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ اسراف کا ترجمہ بے جا خرچ کرنا، اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ فرمایا نا، فرماتی نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔ اب سنیے، اگر کل مال یعنی سارا مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو بال بچوں کو کچھ نہ دیا، خود فقیر بن بیٹھا، تو سدی کا قول ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے۔ سمجھے؟ سارا مال دے دیا، اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھا، خود بھی فقیر بن کر بیٹھ گیا، تو اس کو بھی کہا گیا ایک قول کے مطابق یہ بے جا خرچ کرنا ہے۔ اچھا، اگر صدقہ دینے سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا، اور داخلے اسراف، اس کے بارے میں قول ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت سفیان کا قول کیا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ؟ اللہ عز و جل کی طاعت یعنی فرما برداری، اللہ عز و جل کی طاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ ایک اور قول سنیے، یہ سب اقوال خزائن العرفان سے عرض کیے جا رہے ہیں۔ زہری علیہ رحمہ کا قول ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو، گناہ میں خرچ نہ کرو۔ مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حق اللہ میں کوتاہی کرنا اسراف ہے، اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو، غالباً یہ وہی پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہی۔ اگر اس کو دنیا کا پہلا پہاڑ بھی کہا گیا، اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہو، اور اگر 1 درہم یعنی چاندی کا سکہ 1 درہم معصیت میں یعنی گناہ میں خرچ کرو تو اسراف۔ بے جا خرچ کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، بے جا خرچنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور اس کا ہمیں اقوال بتائے گئے کہ کل مال خرچ کر دے، اہل و عیال کو کچھ نہ دے، خود بھی فقیر بن کر بیٹھ جائے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ فضول خرچنا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھ روک ہی لے، یہ بھی بے جا ہے اور یہ بھی اسراف ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے علاوہ کسی کام میں بھی مال خرچ کیا، وہ تھوڑا بھی ہے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور یہ بھی قول بتایا گیا کہ گناہ میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ کی راہ میں سونے کا پہاڑ خرچ کر دیا، یہ فضول خرچی نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، اور گناہ میں 1 درہم بھی خرچ کیا تو یہ اسراف ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں 1 سا بھی خرچ کرے تو وہ اسراف، تھوڑا سا بھی کرے وہ اسراف ہے۔ تفسیر نور العرفان میں حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ناجائز جگہ خرچ کرنا بھی بے جا خرچ ہے، اور ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بے جا خرچ ہے۔ اسی طرح اعضائے وضو کو 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے،
نماز کے احکام. اس کے اندر جو وضو کا طریقہ پہلا رسالہ ہے اس کے اندر وضو میں کس طرح اسراف کیا جاتا ہے اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں, اس کی وضاحتیں لکھی ہوئی ہیں. اس وضو میں جو اسراف ہوتا ہے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کا بھی لکھا ہوا ہے. تو حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ ہے اسراف. تو صدقہ بھی دیں تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ رکھ لیں, اور صدقہ روک کر یہ بھی حد سے تجاوز نہ کریں. اپنی نفسانی اغراض کے لیے خرچ کرنا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرنا, یہ بھی اسراف ہے. اب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو وہ فضول نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ فضول خرچوں سے ناراض ہے. تو بیوی بچوں کو بھوکا رکھنا اور خیرات کر دینا سب کچھ, یہ بھی اسراف اور اسراف ممنوع. اور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں آپ ایک جگہ لکھتے ہیں لا صرف فی الخیر وان کان مثل احد, یہ عربی کا مقولہ ہے. نیک کام میں خرچ کرنا اسراف نہیں اگرچہ احد پہاڑ کے برابر بھی خیرات کرے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسراف کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے. کھانے میں اسراف نہ کرو, کیونکہ کھانے میں اسراف عقل و دین دونوں کے لیے نقصان دہ. اور کھانے میں اسراف کی مثالیں فیضان سنت آداب طعام میں موجود ہیں, اور یہ کھانے کا اسلامی طریقہ, اس کے اندر بھی کھانے میں اسراف کی جو صورتیں ہیں وہ لکھی ہیں. مثلاً بچی ہوئی روٹی شوربہ وغیرہ پھینک دینا, یہ اسراف ہے. تو کیا کرنا چاہیے, مرغی کو, بکری کو, گائے وغیرہ کو کھلا دیں, اور چند روز کی بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں پکا لیجیے. امیر علیہ سنت مشورہ دے رہے ہیں, انشاءاللہ عز و جل بہترین کھانا بن جائے گا. تو اسراف یعنی فضول خرچنے والوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا. پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. ترجمہ کنز الایمان, اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ, اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو, بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اور کھاؤ اور پیو. اس کا شان نزول خزائن العرفان میں یوں لکھا ہے, کلبی کا قول ہے بنی عامر زمانے حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے, اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے. اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے. مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے. اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو, گوشت ہو خواہ چکنائی ہو, اور اسراف نہ کرو. اسراف کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو, یا حرام کی پرواہ نہ کرو. اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو. پیٹ بھر گیا, سیر ہو گئی, اس کے بعد بھی کھاتے رہنا, یہ بھی اسراف ہے. اور حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھانا, یہ بھی اسراف ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کر لینا, یہ بھی اسراف ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے, اسراف اور تکبر سے بچتا رہ. لا تسرفوا, اس کے تحت نور العرفان میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا تسرفوا میں بہت چیزیں داخل ہیں. بھوک سے زیادہ کھانا, بلا وجہ مال خرچ کرنا, کسی جائز چیز کو حرام سمجھ لینا, یہ سب اسراف ہے. اور فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 141 پر
سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ مفتی شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کھانا نیت محمودہ سے، اچھی نیت سے ہو تو اسراف نہیں، ریا و تفاخر کے لیے ہو تو حرام۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ 390 سے عرض کرتا ہوں، اس کے حوالے سے اسراف کی بہت تفسیریں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں حلال چیزوں کو حرام جاننا یہ بھی اسراف ہے، حرام چیزوں کو استعمال کرنا یہ بھی اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا یہ بھی اسراف ہے، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا پہن لینا یہ بھی اسراف ہے، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے بیمار پڑ جائے یہ بھی اسراف ہے، مضر یعنی نقصان دہ چیزیں کھانا پینا یہ بھی اسراف ہے، ہر وقت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا آئندہ کیا پیوں گا یہ بھی اسراف ہے، غفلت کے لیے کھانا یہ بھی اسراف ہے، گناہ کرنے کے لیے کھانا یہ بھی اسراف ہے، اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے یہ بھی اسراف ہے، اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا یہ بھی اسراف ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں غرض کہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر دم شکم سیر رہنے سے بچو، یہ بدن کو بیمار کرتا ہے، معدے کو خراب کرتا ہے، نماز سے سست کرتا ہے، کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ یہ صدہا بیماریوں کا علاج ہے، اللہ تعالی موٹے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے جو شخص شہوت یعنی خواہش کو اپنے دین پر غالب کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو کھانے پینے میں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ اسراف کرنے والے ہیں، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں فیضان سنت صفحہ نمبر 254 پر، میٹھے میٹھے اسلامی آج کل ہر ایک بے برکتی اور تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے، کیا بعید کہ روٹی کا احترام نہ کرنے کی یہ سزا ہو۔ اس سے پہلے وہ روٹی کے احترام کی حکایتیں پیچھے حدیث پاک ابن ماجہ کی۔ امیر علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ افسوس 100 کروڑ افسوس، دسترخوانوں اور دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے، کھانے کے دوران ہڈیوں کے ساتھ بوٹی اور مسالہ برابر صاف نہیں کیا جاتا، گرم مسالے کے ساتھ بھی کھانے کے کثیر اجزاء ضائع کر دیے جاتے ہیں، تھالوں میں بچا ہوا تھوڑا سا کھانا، پیالوں پتیلیوں میں بچا ہوا شوربہ دوبارہ استعمال کرنے کا اکثر لوگوں کا ذہن نہیں، اس طرح کا بہت سارا بچا ہوا کھانا عموماً کچرا کنڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اب تک جتنا بھی اسراف کیا ہے برائے مہربانی اس سے توبہ کر لیجیے، اور آئندہ کھانے کے ایک بھی دانے اور شوربے کی ایک بھی قطرے کا اسراف نہ ہو، اس کا عہد کر لیجئے۔ امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، واللہ العظیم قیامت میں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، یقیناً کوئی بھی قیامت کے حساب کی تاب نہیں رکھتا۔ توبہ، سچی توبہ کر لیجئے، درود پاک پڑھ کر عرض کیجئے یا اللہ عز و جل آج تک میں نے جتنا بھی اسراف کیا اس سے اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تیری عطا کردہ توفیق سے آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری توبہ قبول فرما اور مجھے بے حساب بخش دے، آمین۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے کہ لجائے کو لجانا کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے اسراف کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ایسے لوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نامقبول ہیں، مقبول نہیں۔ ایک عیسائی ڈاکٹر نے علی بن حسین ابن واقد سے کہا تمہارے دین میں علم طب بالکل نہیں، لہذا یہ دین ناقص ہے، استغفر اللہ۔
تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ نے کہا اللہ تعالیٰ نے سارا علم طب آدھی آیت میں بیان فرما دیا ہے، اور پھر یہی آیت پڑھی کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ عیسائی بولا تمہارے نبی نے بھی علم طب کا ذکر کیا یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا چند لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طب جمع کر دیے، فرمایا معدہ ساری بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سارے علاجوں کا سر، بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو۔ نصرانی عیسائی یعنی کرسچن بولا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعلی نوز کے لیے طب کا کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ بیان کر دیا۔ تو اعتدال کھانے پینے میں بلکہ ہر معاملے میں کریں گے تو انشاءاللہ ہم وہ بچے رہیں گے بہت سارے نقصانات سے۔ اور اللہ والوں نے تو یہ کہا کہ وہ لقمہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، نفس پروری کے لیے ہے، وہ اسراف ہے۔ اور جو اسراف کرنے والے ہیں ان کو تو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ اب اسراف کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں کہ ان کی راہ چلتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو اس کی راہ اختیار کرنا نہ چاہیے۔ اب اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جائز مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے اسراف، اور ناجائز خرچ کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ تبذیر اسراف سے زیادہ برا ہے، اس لیے تبذیر پر سخت وعید ہے۔ معلوم ہوا سینما، جوا، شراب خوری اور ناجائز جگہ پر خرچ کرنا فضول خرچی ہے، جس کی سزا سخت ملے گی۔ جیسے اچھی جگہ خرچ کرنا ثواب ہے، ایسے ہی بری جگہ خرچ کرنا گناہ ہے۔ تو کتنے احمق ہیں جو فلمیں ڈراموں میں خرچ کرتے ہیں، جوئے میں خرچ کرتے ہیں، وہ تو تبذیر کے مرتکب ہیں۔ شراب پینے میں مال خرچ کرتے ہیں، ناجائز جگہوں پر ریا و تفاخر پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیطان برے کام کرتا ہے، اس طرح وہ بھی برے کام کرتے ہیں جو فضول خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فضول اڑانا، فضول خرچی کرنا یہ حماقت ہے، اور رب تعالیٰ کی فرما برداری کو ترک کر کے گناہ کرنے میں شیطان کے مانند ہیں ایسے لوگ۔ یہ شیطانی کام کر رہے ہیں، یہ سچے مسلمان ایسے نہیں کرتے، اس لیے ان کو کہا گیا۔ تو فضول خرچی کی مذمت اور اس کے برے نتائج بتانے کے لیے یہ بتایا گیا۔ تو اللہ ہمیں حد سے بڑھنے سے بچائے اور اعتدال نصیب فرمائے۔ مطلب شادی، بیاہ، دیگر تقاریب ہوتی ہیں تو فضول خرچی کے ساتھ ساتھ ریاکاری کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور احساس نہیں ہوتا۔ تو گلاس میں بچا ہوا پانی ہے، صاف ستھرا، مسلمان کا جھوٹا ہے، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوتی، اس کو خام خواہ پھینک دینا، ضائع کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ سنی بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ اور اسراف حرام ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا، بیچ کا حصہ کھا لینا، یہ بھی اسراف ہے۔ کنارے کچے رہیں گے اور بات ہے۔ تو اسراف کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ اور جو اللہ کے لیے ہے اس میں اسراف نہیں ہے۔ دیکھیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یہ علماء نے کہا
اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، اور بھلائی کے کام میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت مکتبۃ المدینہ نے بہت پیارے انداز میں شائع کی، اس میں دیکھ لیجئے کہ میلاد شریف میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ چراغاں کرنا زیب و زینت اسراف ہے یا نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ لہراؤ سبز پرچم اے آقا کے عاشقو، گھر گھر کرو چراغاں کے سرکار آ گئے۔ ایک بزرگ کا احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے، دعوت کا اہتمام کیا تو 1000 چراغ جلائے۔ کس نے عرض کیا آپ نے اسراف کیا؟ فرمایا اندر جاؤ، جو چراغ میں نے اللہ کے لیے نہیں جلایا اسے بجھا دو۔ وہ صاحب اندر گئے چراغ بجھانے کے لیے، ایک چراغ بھی بجھا نہ پائے تو اعتراض سے باز آ گئے۔ اللہ ہمیں اسراف سے بچائے۔ وہ لوگ جو وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بڑھاتے ہیں، پھر بعد میں آستین چڑھاتے ہیں، سر کا مسح کرتے وقت نل اکثر چھوڑ دیتے ہیں، پانی بہاتے ہیں، تو اللہ سے ڈریں، قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ سمجھایا ہے کہ نہر جاری میں بھی اسراف کی صورت، کہ وہ نہر جاری اس کے اندر بھی اسراف کی صورت ہو سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ اسی طرح جو ایک تو عام گھر کا پانی ہے اس کو ضائع کرنا، مسجد اور مدرسے کے پانی کو ضائع کرنا، یہ تو وقف کا حکم رکھتا ہے، اس میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف تخریج شدہ جلد اول صفحہ 658، اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ اب گھر کے اندر پانی ضائع کرنے کی کھلی چھوٹ ہو گئی، ایسا نہیں، اس میں بھی شرعی وضو سیکھ کر اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو اسراف سے بچنے کی وہ احتیاطیں بھی، یہ وضو کا طریقہ جو نماز کے احکام کا رسالہ ہے اس کے اندر تفصیلاً دیا ہوا ہے، تو احتیاط کریں۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے تو آدھا چلو بھی کافی ہے، تو کیوں چلو بھریں، اور اس طرح پانی نہ ڈالیں کہ پانی ضائع ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا۔ اس طرح ٹوٹی اتنی کھولنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، کم کھول دیں، درمیانی کھولیں، کام چل جائے۔ اور اگر اعضائے وضو پہلے سے بھیگے ہوئے ہوں تو بھی پانی کم استعمال ہوگا، اور لوٹے سے وضو اگر کوئی کرے تو اس میں تو پانی کم استعمال ہوتا ہے، ٹوٹی سے وضو کرنے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسراف سے بچنے کا ذہن بنانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے جو بھی اسراف ہوا، اور وضو غسل بھی سنت کے مطابق ہو، پانی بھی کم سے کم خرچ ہو، اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ قیامت کا خوف پیدا کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ نل کھولتے وقت احتیاط کریں، ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیں اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل کو بند کرتے رہیں۔ لوٹے سے وضو کرنے کا عرض کیا، اسی طرح وہ احتیاط کریں، جب بھی مسواک کر رہے ہیں تو نل بند کر دیں، کلی کر رہے ہیں تو بند کر دیں، غرغرہ کر رہے ہیں تو پھر بند کر دیں، ناک کی صفائی کر رہے ہیں بند کر دیں، داڑھی ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں تو بھی نل کو بند کر دینا چاہیے۔ وہ سردیوں میں پانی پائپ کے اندر ٹھنڈا جمع ہے تو اس کو بہاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ پانی بچا ہوا ہے پینے کے بعد اس کو پھینک دینا، اس کو ڈال دینا چاہیے۔ اس طرح چھوٹا سا برتن دھونا اور پانی بہت تیز چلاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح لائٹ کا استعمال کرنے میں بھی بہت زیادہ وہ بے احتیاطی ہوتی ہے، تو بجلی
استعمال کرنے کے مدنی پھول، اس میں امیر اہل سنت نے بہت رہنمائی کی ہے. اور وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول نہ اڑا، یہ آیت مبارکہ کا حصہ لکھا. اس کے بعد لکھا اس حکم قرآنی کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ بجلی کے فضول استعمال سے بھی بچیں، اور مکان، دکان، کارخانہ، دواخانہ، مسجد، خانقاہ، مدرسہ، درس کا دن رات بلب جلتے رہتے ہیں، پنکھے چلتے رہتے ہیں، خالی کمروں میں پنکھے چل رہے ہیں، بتیاں چل رہی ہیں، ٹوائلٹس میں کوئی بھی نہیں ہے اور بلب روشن ہے، برآمدوں میں فضول بلب روشن ہے. جہاں ضرورت ہے ضرور چلائیں. امیر اہل سنت سمجھایا کرتے ہیں بھی ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے ضرور چلائیں، نہیں ضرورت تو دوسرا بلب بھی کیوں روشن کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے ناپسندیدہ بندہ بننے سے بچائے اور ناپسندیدہ افعال سے بچائے. تو اسراف کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور بہت پیاری تفسیر خزائن العرفان میں فرمائی گئی جو شروع میں نے عرض کی. اگر سارا مال خرچ کر دیا، اپنے بال بچوں کو کچھ نہ دیا، خود بھی فقیر بن کے بیٹھ گیا، تو اس کو بھی کہا گیا ایک قول کے مطابق کہ یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی اسراف ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل ہی ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جائے اور یہ بھی اسراف ہے. اور گناہ کے کاموں میں تھوڑا سے بھی خرچ کیا، یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی اسراف ہے. تو کھانے میں، پہننے میں، لائٹ استعمال کرنے میں، وضو کرنے میں، ہر معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے اور میانہ روی اختیار کرنی ہے. اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ وہ فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتا، ان سے ناراض ہے. تو کیوں ہم ایسا کریں؟ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. اسراف کی جو بھی صورتیں ہیں اس سے ہمیں بچائے. مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اللہ کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اللہ کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. اللہ